سوالوں میں نا آپ کا چناؤ بڑا خوبصورت رہتا ہے. انٹلیکچوئل ایک کوشچن آپ پوچھتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں, ٹو بی ویری آنیسٹلی اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہے, ہزاروں لاکھوں گھروں کے اندر یہ پرابلمس ہیں. ہم انٹرنیشنل فورمز پہ انٹرنیشنل تھنکرز, انٹرنیشنل اسپوکرز کو بلاتے ہیں, مسائل کا حل بتائیں, یہ پرابلمز ہمیں فیس کر رہے ہیں, یہ ایشوز ہیں ہمارے لیے. تو یہ ہر گھر کا مسئلہ, اگر یہ اس پروگرام یا اگر میں یہاں سامنے سے رکھ کے بات کروں تو یہ ہر گھر کا ایشو ہے. یہاں پر بہنیں, مائیں, بیٹیاں یا ایک نوجوان نسل کے ہر بچے کو یہ پرابلم فیس کرنا. میرا اپنا ایک کیریئر اسی بلڈنگ سچویشن سے نکل کر یہاں پر پہنچا ہے. اکثر اوقات میں بڑا کھل کر بولتا ہوں کیونکہ میرے لیے پیچھے کو 10 لوگ نہیں کھڑے تھے, یہ 50. میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیض امام قمری. ناظرین, آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے, اور آج اس دور میں اس موضوع کی ایک اہم ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کے حوالے سے. ہمارے ساتھ آج جو ہمارے مہمان اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوبصورت بولتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے, اور اپنے فن میں اپنے ماہر تعلیم بھی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں, اور خوبصورت پڑھائی کے حوالے سے خوبصورت لیکچرار ہیں جناب ڈاکٹر محمد صدام حسین قریشی صاحب. آپ کا شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب, آپ تشریف لائے. لاسٹ ایئر بھی آپ ہمارے پاس تشریف لائے تھے, اس سال بھی آپ نے اپنا خصوصی وقت عطا کیا. دیر آئے درست آئے والی بات ہے, 28واں روزہ ہے آج اور رمضان المبارک کا. تو ڈاکٹر صاحب, آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہمارا موضوع ہے کہ پاکستانی تعلیمی نظام میں نوجوان نسل کی کیریئر کونسلنگ, کہ ایک نوجوان نسل اپنے آپ کو, اپنے مستقبل کو کیسے تیار کر سکتا ہے, وہ اپنے مستقبل کے لیے کیا کر سکتا ہے, کیا وہ پاکستان میں رہ کر بھی اپنا مستقبل پڑھائی کے حوالے سے دیکھ سکتا ہے کہ نہیں. اس حوالے سے انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے. پہلا سوال تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہی کروں گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بچے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے مستقبل کے لیے کون سا سبجیکٹ رکھنا ہے, ہم نے کیا پڑھنا ہے آگے جا کر, کون سا ادارہ جوائن کرنا ہے, یہ اس حوالے سے بہت ساری پریشانی ہوتی ہیں. جبکہ اس گھر میں جو ہے وہ اس گھر میں یا اس کے خاندان میں پڑھے لکھے افراد کی کمی ہو. خاص طور پہ ان بچوں کو زیادہ یہ پریشانی آتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے سبجیکٹ کیا رکھنا ہے, آگے اپنے مستقبل کے لیے چیز کون سی جوائن کرنی ہے, اور پھر ادارے کی طرف جانا کہ ادارہ کون سا اچھا ہے اس کی طرف, اور یہ ساری چیزیں وہ اپنے مستقبل کو بہتری کی طرف کس طرح لا سکتا ہے. پہلے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اس ٹاپک کے لیے. پچھلے سال بھی آپ سے ملاقات ہوئی تو بڑی ایک ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہوئی تھی ہماری, لیکن اس ٹاپک پہ تو میرا بڑا فخر ہے کہ اس ٹاپک کو لے کر میں اپنے کیریئر اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی ایک نمائندگی کر رہا ہوں, اور اس میں کریڈٹ جاتا ہے اس نیوز چینل کو اور اسپیشلی آپ کو کہ آپ ملٹی ڈائمینشنل جو آسپیکٹس ہیں اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں, وہ دینی لحاظ سے, دنیاوی لحاظ سے, اور یہ کیریئر کاؤنسلنگ بڑی میٹر کرتی ہے. اسپیشلی جب بھی ہم پوری دنیا کے اندر کسی بھی سبجیکٹ یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو پوری دنیا کے انٹرنیشنلی ایک رولز اسٹینڈرڈ سیٹ ہیں. جیسے کہ الحمدللہ میں نے پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی اسپینڈ کیا ہے, تو وہ بچوں کو شروع سے ان کی تھنکنگ, ان کی سوچ اور ان کی انٹرسٹ پر ان کو سمجھتے ہیں, اور ان کے پیٹرن کے اوپر ان کو کوشش کرتے ہیں کہ لے جا کر ان کو اسٹڈی دی جائے. ٹھیک ہے, کہ کہتے ہیں نا جب شوق اور پیشن کسی کا جنون بن جائے تو وہ انتہا تک جاتا ہے, نہ کہ جان چھڑوانے کے لیے بھاگا جائے. سپوز ایک بچہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا, فزکس کیمسٹری نہیں پڑھنا چاہتا, ماں باپ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ جی صرف ہمارے اس سوشل انوائرمنٹ کے اندر 3-4 ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ بڑے اہم مانے جاتے ہیں, جی MBBS کر لیں, لاء کر لیں, انجینئرنگ بن جائیں. ایک بچہ اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے ہی نہیں, وہ کریٹیو پرسنالٹی ہے اور اس کو اس چیز کی آگاہی نہیں ہے. سپوز جیسے بچوں کو شروع میں ایک سائنس کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے, اور پھر ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جس بچے نے FSC کی ہے صرف اسی کی زندگی ہے, جس نے FSC نہیں کی, میڈیکل نہیں پڑھا تو آگے کچھ کر نہیں سکتا. زبردستی اس کو فورسلی FSC پڑھائی جاتی ہے, اس کے بعد میں آرٹس کے سبجیکٹس میں آگے موو کروایا جاتا ہے. پہلے کی بیچارے کی کمر وہیں پر ٹوٹ جاتی ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کرنا کیا ہے. جب تک بچہ ماں باپ یا ایک اچھے رہنما کی انڈرسٹینڈنگ یا اس کی سوچ کو یا اس کے آئیڈیاز کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو بلڈنگ نہیں کرتا نا, تب تک اس کے کیریئر کو بہت اسٹرانگلی نہیں بن سکتا, اچھا کیریئر بلڈ نہیں کیا جا سکتا. تو اس میں بڑا ضروری ہے کہ ایک اچھے گائیڈ لائن کسی اسپیسیفک پروفیسر کا ہونا,
یہ نا صرف تعلیمی اس حد تک نہیں ہے کہ آپ نے میٹرک کر لیا, گریجویشن میں ایف ایس سی کر لیا, بی ایس سی کر لیا. اگر آپ اسے موو آن فردر کرنا چاہتے ہیں, لائک بی این ریسرچر, ڈاکٹر, ماسٹر آف فلاسفی, مزید انٹرنیشنلی طور پر ایک بڑا ایکسپوجر لینا چاہتے ہیں, اس میں نا آپ کو تھرو پراپر چینل جو ہے نا ایک گائیڈ لائن کی ضرورت ہے. سپوز میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, آپ نے اگر جھونپڑی بنانی ہے نا تو اس کو اوپر سے ہی بنا لیں, تو اتنی کی پرواہ بھی نکل کو تباہ بھی ہو جائے نا تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. اگر آپ نے کوئی پلر کھڑا کرنا ہے اور امپائر کھڑے کرنے ہیں, پراپر ایک آپ نے 100 میں کہتا ہوں کہ منزل کی بنانا ہے, تو اس میں آپ پہلے بیسمنٹ جائیں گے, انجینئرز رکھیں گے, ان کی گائیڈ لائن لیں گے, انہیں پتہ صدیوں کا ایک بڑا پروجیکٹ ہے. تو جب لانگ ٹرم جب ہماری اسٹڈی چلتی ہے تو اس میں ہمیں کبھی بھی ایک ہوا کے جھونکوں کی طرح کبھی کہیں جو ہے نا موو نہیں کرنا چاہیے. تو میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں آج کے دور میں کہ بچوں کو سبجیکٹ کا سلیکشن جو ہے نا یہ ہمیشہ بہت ضروری رہا ہے. بچے کو آپ ایک ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے اس بچے کی کیپیبلٹی کیا ہے, اس بچے کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, کیا اس نے یہ ڈومین یوز کی ہے تو یہ کیا اس کے بہتر کے لیے فیوچر کے لیے بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی. تو پاکستان میں گنے چنے کچھ ادارے موجود ہیں جو کچھ اچھے بھی ہیں, میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا یہاں پر ایک ایڈورٹیزمنٹ کے لیے, لیکن اچھے گائیڈ لائن اور اچھے ٹیچر کی موجودگی میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ آگے بڑھ سکتا ہے اگر وہ ادارے اچھے طریقے سے جوائن کرے, اور نہ صرف ادارے جوائن کرے بلکہ سبجیکٹ کی سلیکشن بھی اچھی کرے. یہ بڑا میٹر کر رہا ہے. اکثر ہم یہاں پاکستان میں کلچر بن چکا ہے, ہم سوری ٹو سے کہنا نہیں چاہیے, میں اس ڈپارٹمنٹ کے حصے سے ہوں, پرائیویٹ آرگنائزیشنز اور گورنمنٹ آرگنائزیشن دونوں پیرلل ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر ہمارے جنوبی پنجاب میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیز کا فقدان ہے. پرائیویٹ آرگنائزیشنز نے یہاں پر بڑا اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ جسے کہتے ہیں کہ اجارت داری بنا لی ہے, اور غریب کا بچہ تو بڑا مشکل سے وہاں پر ان ہو سکتا ہے, اور ہزاروں میں لاکھوں روپے میں ایک سیمسٹر کی فیس ہے ان کی, تو وہ کہاں جائے. اکثر یہ سوچا جاتا ہے اور پھر کہتا ہے جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے اور ہم آگے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک کیریئر کاؤنسلنگ کی کمی ہے. ٹھیک ہے. لازمی نہیں ہے کہ کسی بچہ یا کسی پیرنٹس کے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے اور اس کا بچہ پڑھ نہیں سکتا. یہ صرف ایک سوچ اور ایک ڈر اور ایک خوف ہے جسے اس بت کو توڑنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو میں ہمیشہ اس چیز کا قائل رہا ہوں, اور یہ میں اکثر اپنی کلاسز میں کہتا آیا ہوں کہ ہمیشہ مڈل سٹینڈرڈ اور ایوریج جو طلباء ہیں وہ ایک چیز اپنے اندر, میں اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کر رہا ہوں یہ بات, باندھ لیں کہ وہ ہمیشہ لیڈر بنتے ہیں اگر وہ پوٹینشیل اس اپنے آپ کو صبر کے پیمانے میں تھوڑا سا قابو میں رکھیں, پیشنس کے ساتھ رکھیں. امیر کا جو بچہ ہوتا ہے نا اسے شروع میں سب کچھ مل جاتا ہے. غریب کا بچہ اپنے گھر کے معاملات, روٹی, کپڑا, گھر کے اخراجات, اس کو پتہ ہے کہ اس کے باپ نے یہ فیس پے کی ہے تو کس طرح پے کی, جبکہ امیر کے بچوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہوتا, اسٹارٹ سے چلنا کیسے, اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. وہ شروع سے ہی اس کی غریب کے بچے کی بلڈنگ ایک پروسیس شروع ہو رہا ہے, شروع سے ہی سیکھ رہا ہے, پیدا ہوتے ہی اس کو پتہ لگتا ہے کہ سوری ٹو سے مجھے یہ نیشنل ایک ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے, لیکن حقیقت یہ اخبارات اٹھا لیں, ہر جگہ اٹھا لیں آپ, کہ آپ بڑے بڑے لیڈرز اٹھا کے دیکھ لیں, بہت کم گنے چنے ایسے ہوں گے جن کے بہت لینڈ لارڈ تھے اور وہ لیڈر بن گئے. ہمیشہ ایک بڑے لیڈر کے پیچھے یا تو ایک غریب کا بچے کا دماغ ہوتا ہے یا غریب کا بچہ خود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ نے ہر جگہ پہ مقابلہ کرنا ہے. کامیابی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے گریڈ اچھی لے لی, کامیابی یہ ہے کہ آپ نے ادارہ اچھا جوائن کر لیا, کامیابی یہ ہے کہ آپ نے سبجیکٹ کی سلیکشن لے لی, کامیابی یہ ہے کہ آپ کے پاس جانے کے لیے کنوینس نہیں تھی لیکن آپ گئے, کامیابی یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس گاڑی تھی اور میرے پاس سائیکل تھی تو ہم دونوں کا, کامیابی یہ کہ آپ دونوں ایک ہی کلاس میں ایک ہی ٹیچر سے پڑھ رہے ہیں اور پھر آپ نے اس کو بیٹ کر لیا, یہ کامیابی ہے. ہم ہمیشہ بہت ساری چیزوں میں الجھے تو رہتے ہیں لیکن وہ صرف چند اکثر اوقات جس کی کہتے ہیں نا کہ سٹونز نہیں ہوتی, اس کی پاورز نہیں ہوتی. کچھ لوگ آپ جیسے میں کہتا ہوں کہ ایک ملٹی ٹیلنٹڈ بولنے والے ہیں, اکثر اوقات لوگ ہوں گے جن کی اسپیشل بڑی ٹریننگ کی جاتی ہیں, بہت سارا ٹائم ان پہ لگایا جاتا ہے کہ جی آپ نے صرف ایک مذہبی فیلڈ پہ بول سکتے ہیں, آپ ایجوکیشن پہ نہیں بول سکتے. آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے آپ کو صلاحیت دیا, آپ نے اس پہ خود کام کیا, محنت کی ہے دن رات. ہر بندہ ایسا ہی ہوتا ہے, وہ اپنی ٹریننگ اپنے آپ کا گرو اپ خود کرتا ہے اٹ سیلف. جب وہ سوچ لینا کہ جی میں نے یہ تمام چیزیں, جیسے کہ بہت لینڈ لارڈ یا بہت امیر کا بچے کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے کہ اس کو
بولنے کے لیے کچھ اور سکھانے آتا ہے, اس کی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ اور بندہ آتا ہے, اور اس کی ہیلتھ کے لیے کوئی اور بندہ آتا ہے, فٹنس کے لیے کوئی اور بندہ آتا ہے. لیکن معاملات اب اس کو پریشانی جب ہوگی نا تو وہ بندہ ڈھونڈے گا, لیکن ایک غریب کا بچہ بندہ نہیں ڈھونڈے گا, وہ اٹ سیلف ایک ٹرینڈ پرسن ہوگا. اسے پتہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو صحت بھی اپنی قابو خود کرنی ہے, اس نے اپنے مشکلات وقت سے بھی نکالنا ہے, تعلیم کو بھی نکالنا ہے, جاب بھی دیکھنی ہے, اپنے گھر کو بھی چلانا ہے. تو وہ وہی لیڈر بنتا ہے جو اتنے سارے پرابلمس کو اپنے ہی مطابق فیس کرنا سیکھ لے. یہ نہیں ہوتا کہ 50 بندوں کی ایک ٹیم ایک بندے کو لے کے چل رہی ہے اور وہ بڑا خوبصورت بھی نظر آ رہا ہے, وہ بولنے والا بھی نظر آ رہا ہے, اس کی باتوں سے بھی پتہ چلا, لیکن یہ نہیں دیکھ رہے اس کے پاس 50 بندے کھڑے ہیں اور ایک بندے میں تھوڑی سی ڈیفیشنسی ہے, وہ اکیلا جنگ لڑ رہا ہے. تو وہ میں یہ کہوں گا کہ وہ قابل ہے, وہ محنتی ہے, اور وہی سکسیزفل ہے جو اکیلا کھڑا ہے, جس نے ون مین آرمی شو کی ہے, نہ کہ بدلے میں 100 and thousands of people they are doing only for one person. اچھا یہ بتائیے گا کہ آج جو حالات ہیں پاکستان کے اور تعلیمی لحاظ سے, تو ایک نوجوان کو اپنے مستقبل کے لیے کیا یہاں بھی وہ اپنا مستقبل بنا سکتا ہے کہ اسے باہر جانا بہت ضروری ہے, فورن کنٹریز میں جا کر وہ کسی یونیورسٹی کو جوائن کرے اور اس کے وہاں جا کر پڑھے گا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ قابل بن کے آیا ہے. ہمارے لیے یہ بھی تو بہت بڑے امتحان ہے نا جی. اگر کوئی یہیں سے پڑھ کر بھی آ جائے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں تو کہ تو پڑھے, میں تو ملتانوں پڑھے. ویسا آپ نے نا یہ بڑا خوبصورت, ہمیشہ سے سوالوں میں نا آپ کا چناؤ بڑا خوبصورت رہتا ہے. انٹلیکچوئل ایک کوشچن آپ پوچھتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں, ٹو بی ویری آنیسٹلی اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہے, ہزاروں لاکھوں گھروں کے اندر یہ پرابلمس ہیں. ہم انٹرنیشنل فورمز پہ انٹرنیشنل تھنکرز, انٹرنیشنل اسپوکرز کو بلاتے ہیں پاکستان میں یا ایشیا کے اندر کہ ہمارے ان ایشوز پر بولیں اور ہمارے لیے مسائل کا حل بتائیں. یہ پرابلمز ہمیں فیس کر رہے ہیں, یہ ایشوز ہیں ہمارے لیے. تو یہ ہر گھر کا مسئلہ, اگر یہ اس پروگرام یا اگر میں یہاں سامنے سے رکھ کے بات کروں تو یہ ہر گھر کا ایشو ہے. یہاں پر بہنیں, مائیں, بیٹیاں یا ایک نوجوان نسل کے ہر بچے کو یہ پرابلم فیس کرنا. میرا اپنا ایک کیریئر اسی بلڈنگ سچویشن سے نکل کر یہاں پر پہنچا ہے. اکثر اوقات میں بڑا کھل کر بولتا ہوں کیونکہ میرے لیے پیچھے کو 10 لوگ نہیں کھڑے تھے, یہ 50 لوگوں کی ٹیم نہیں کھڑی تھی جو میری کاؤنسلنگ کر رہی تھی. میرے والد صاحب, میری ماں جی, میرا ایک گھر, اور شاید اس میں بھی وہ لوگ جو اس ڈومین کے اندر بہت ایکسپرٹ نہیں تھے. ٹھیک ہے, اللہ پاک نے سہارا بنایا اور سوچ پر ڈٹے رہے اور بڑھتے رہے, اور بے تحاشا ایکسپیرینسز کے بعد شاید ایک ایکسپیرینس بہتر جو زندگی میں دیا تو آپ کو نظر آ رہا ہے الحمدللہ کہ بہت سارے میرے اپنے کلیگز کے اندر سے آئی ایم ون آف دیم کہ جس کی سلیکشن گورنمنٹ میں بینگ ایز اسسٹنٹ پروفیسر ہوئی ہے. بلکہ میں کہوں تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے, اللہ پاک کا یہ کرم ہے کہ اللہ پاک نے میری محنتوں کا نتیجہ مجھے دیا ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی کہ ہمارے اس پاکستان میں جو بچے پڑھ رہے ہیں یا باہر پڑھنا ان کے لیے کتنا ضروری ہے, یہ کیا ان کا جو ہے مستقبل ہے. ویسے تو انٹرنیشنل ایکسپوجر اگر کسی کا ہے تو اس کو تو میں کہوں گا کہ اس میں بہت خوبصورت بہتر ہے. اور انٹرنیشنل فورمز پوری دنیا میں موجود ہیں جو ایک بریلینٹ مائنڈ اور بریلینٹ برینز کو ٹیک اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پوری دنیا میں موجود ہیں. وہ چاہے صومالیہ کا بچہ ہو, وہ چاہے پاکستان کا ہو, چاہے بنگلہ دیش کا ہو, وہ چاہے کسی امیر کنٹری کا ہو یا غریب کا ہو, اگر اس میں ٹیلنٹ ہے نا. آج انٹرنیٹ کا استعمال ہمارے ہاں شاید 99% غلط اور 1% کہیں پہ ٹھیک ہوتا ہوگا. تو اگر ہم اس کو ٹھیک استعمال کرنا شروع کریں نا تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک گریجویٹ جو بچہ یہاں سے ہمارے پاس سے پڑھا ہوا ہے پاکستان سے, وہ اپنے آپ کو یوٹیلائز کرے انٹرنیٹ پہ ڈفرینٹ انٹرنیشنل فورمز, انٹرنیشنل یونیورسٹیز. اگر میں کہوں کہ یورپین کنٹریز کے اندر لائک کینیڈا, سوئٹزرلینڈ, USA اور برٹین, یہ تمام جو ہماری یورپین یونین ہے یہ آج بھی کنیکٹڈ ہے. آپ بہتر طور پر اپنے آپ کو پریپیئر کریں, ان کے ایگزامس کلیئر کریں. آپ نہ صرف میں ہمیشہ کلاس میں بھی بات کرتا ہوں, آپ اپنا مستقبل نہیں بہتر بنا رہے. آپ اگر بچی ہیں تو آپ ایک ماں ہیں, آپ کے بچے ہیں اور آپ کا ہسبینڈ, آپ ان کی پوری نسل ہے جی آگے. ہاں جی, اگر آپ ایک لڑکی ہیں تو آپ گھر کے سربراہ ہیں اور آپ پورا خاندان آپ کے ہاتھ. ایک کا بدلنا پورے خاندان کا بدلنا ہے, ایک کا گرنا سب کا گرنا ہے. بالکل ایسے. تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کے لیے کہ اپنے آپ کو کھڑا رکھنا اور فائٹ کرنا. آپ ان کے فورم پہ جائیں, اپنی ان کی ریکوائرمنٹ پوری کریں. یہاں پر مطلب ہم بڑی صاف اور سیدھی سی بات, اگر دیکھیں اتنی مہنگائی کا ٹائم چلا گیا تو ہماری کو $500 سیلری نہیں ہے یہاں پر. $1 تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 270 to 90 کے قریب ہو چکا ہے, 300 کے قریب ہونے والا ہے.
تو اگر ہم ملٹی پلائی کریں 500 تو 1.5 لاکھ روپے کسی بندے کی سیلری بڑے آفیسرس کی مانی جاتی ہے, جبکہ وہاں پر ایک جو ملازم ہے اور مزدور بندہ ہے اس کی 1000 پلس میں یا 500 پلس میں ہوتی ہے. غریب اگر ہمارے ہاں ایک کلچرلی, میں آپ کو یہ فیکٹ اینڈ فگر سے بات کہہ رہا ہوں, اگر کوئی بندہ پاکستان میں یہ سن بھی رہا ہے اور اس بات کو ایڈمٹ کرے گا, یہ ایک نالج اسٹیٹمنٹ ہے, اگر آپ باہر مزدور ہیں ہمارے ہاں تو ہم کبھی بھی نہیں سوچ سکتے کہ سردی اگر پڑ رہی ہے تو اس کے گھر میں ہیٹر ہوگا, اس کے گھر میں گاڑی ہوگی, اس کے گھر میں اگر بیمار ہوگا تو ایک اچھے ویل مینرڈ ویل ڈسپلنڈ ہاسپٹل میں اس کی بیوی اس کے بچوں کا علاج ہوگا. دیٹ ول بی ویری امپاسبل. جبکہ یورپین یونین میں بھی ایک مزدور ہوتا ہے, اس کا کام مزدوری کرنا ہی ہے, بٹ دے ڈیزرو فرام وین دے ہیو سمر دین دا روم ول بی لائک کول, وہ ٹھنڈا ہوگا اور اس کی ضرورت ہے وہ. یہ سروائیول تھنگز ہیں, ناٹ اے لگژریز لائف ہے. ہمارے ہاں یہ لگژریز ہے کہ گرمی ہے اے سی چل گیا تو لگژری ہے, نہیں, دس از ناٹ اے لگژری, دس از دا بیسک لائف. باہر یہ بیسک ہے. ایک بچہ بیمار ہے اسے یہ پریشانی نہیں ہے کہ جی آج وہ جو پڑھ کے جا رہا ہے, یہ جو اس نے مزدوری کی ہے, وہ بیچارہ پیناڈول یا گھر میں پیراسیٹامول یا ایک اس طرح کی مطلب چیزیں گھر میں, میں بلیو کرتا ہوں بینگ ایز اے مسلم, قرآن پہ میرا بلیو ہے دم کروا لے گا تو ٹھیک ہو جائے. کینسر کا علاج دم سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن پوری دنیا میں اگر یہ ساری چیزیں اسی طرح ٹھیک ہو رہی ہوتی تو پھر ساری دنیا بدل گئی ہوتی. دیکھیں ہم جس طرح آپ نے کہا کہ ہم ایک بحیثیت مسلمان ہیں اور اس ہاں بلیو ہے ہمارا بلیو ہونا, اس کے ساتھ ساتھ شفا بھی تو من جانب اللہ ہے نا, من جانب اللہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب ایک ٹیبلٹ ہے, ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, دم بھی کرواتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روحانیت سے بھی فیض ملتا ہے. اب وہاں پر جو بیمار ہوتا ہے اس کو ایک اچھا ہاسپٹل ملتا ہے, اس کے گھر میں اگر سردی ہے تو ایک ہیٹنگ سسٹم ہے, گرمی ہے تو اس کے اندر اے سی موجود ہے, بچوں کی اچھی تعلیم ہے, لیکن وہ ایک مزدور ہے. ہمارے ہاں یہاں آفیسر رینک کا بندہ بھی جو دن رات محنت کر کے 30 سال پڑھنے کے باوجود بھی یہ ان کی مزدوروں کی لائف کو افورڈ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے, یہ مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر بڑا خوبصورت یاد آ رہا ہے, اس کا ایک 2 لائن ہی ہے, شاید مجھے ایگزیکٹ اس کا شعر یاد نہیں. کہتے ہیں کہ تاج انہیں پہنائے جاتے ہیں جن کے سر نہیں ہوتے. ہمارے ہاں تاج ان کے اوپر رکھے گئے ہیں, حکومتیں ان کے اوپر رکھی گئی ہیں جن کے سر ہی نہیں ہیں, جن کے دماغ ہی نہیں ہیں, جن کے مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے. تو آپ کس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا سوچیں گے؟ وہ تو آج بھی ان کو کل پل کی خبر نہیں ہے اور انہوں نے برسوں کا سامان تیار کر رکھا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو, ہمارے ہاں نوجوانوں کو, میں آج بھی اس پوٹینشیل میں موجود ہوں, ٹو بی ویری آنیسٹلی, کہ آج بھی مجھے اگر چانس ملتا ہے تو میں باہر جاؤں. تو سب کو باہر کی کوشش کرنی چاہیے اور اچھے کیریئر کے لیے اپنا جو ہے نا فائٹ کرتے رہنا چاہیے. بہت خوبصورت, ماشاءاللہ, بہت ہی آسان انداز میں گفتگو فرما رہے تھے جناب ڈاکٹر صدام حسین صاحب. یقیناً آپ کے ساتھ ایک گفتگو کر ہم محظوظ بھی ہوتے ہیں اور ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کو ملتی ہیں, اور ٹائم کا تو بالکل جی بالکل. میں بیسکلی پروفیسر بندہ ہوں تو بولنے کے ہی میں پیسے لیتا ہوں, تو میری ایکچولی اتنا میں ٹرینڈ ہوا ہوں شاید کہ میں بہت زیادہ بولتا ہوں. مین بات یہ ہے کہ ہماری, کیونکہ ہم نے ٹائم تھوڑا سا چینج کیا لاسٹ ایئر سے, اس سال ہم نے اس کو افطار ٹرانسمیشن پر لائے ہیں, تو ہمیں افطاری ویسے بھی ذہن میں ہوتی ہے, لیکن اس لیے تو ذہن میں ضرور رکھنی پڑتی ہے کہ آگے, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم. تو حافظ مطہر علی صاحب کی طرف ناظرین چلتے ہیں اور ان سے ایک کلام سنتے ہیں خوبصورت, پھر کچھ چیز جو ہے وہ باقی ہے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے اور پھر اختتام کی طرف چلتے ہیں. جناب حافظ محمد مطہر علی صاحب. پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت اور معروف کلام میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے لیوائے حمد کے.
نظر تو مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے غلام حشر میں یہ کس کا شہر قریب ہے دیکھو تو جس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو کہ درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے اور نشے کی حرمت میں تھا یہ پہلو بھی کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے کہ پل صراط اور مکتے میں پیر صاحب نے کمال کر دیا کہ نصیر سوا کون ہے رسول ایسا نصیر سوا کون ہے رسول ایسا
کہ جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے پہ آئے جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، کیا بات ہے، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آقا آپ کو جو مان گئے۔ کیا بات ہے، اور ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا۔ کیا بات ہے، اور مقطع دیکھیے کہ میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر، میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر، کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا۔ کیا بات ہے، کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا۔ واہ واہ، خوبصورت کلام۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے۔ پیش فرما رہے تھے جناب حافظ مطہر علی صاحب۔ جناب ڈاکٹر صدام حسین قریشی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ایک آخری سوال اور بہت اہم سوال ہے کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، اپنی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا دیکھتے ہیں ہائر ایجوکیشن نظام کو جو یہاں چل رہا ہے، کہ ایک طالب علم کو اپنی اچھی طریقے سے اپنے مستقبل کو بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی بہت خوبصورت فیض صاحب، اگین آپ کا بڑا زبردست کوشچن۔ اس میں میں بس ٹائم کم ہے تو کچھ ہی باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ کہ اگر کوئی ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ بات بڑی کلیئر ہے، اس میں دوسری دہرائے والی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، دے شوڈ بی کلیئر فرام دیئر مائنڈ وٹ دے وانٹ ٹو بی ڈو، وہ کرنا کیا چاہتا ہے اپنے مائنڈ میں کلیئر کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بس جی میرا دل کیا یونیورسٹی جانے کو تو میں چلا گیا، ماں باپ کے پیسے کو آگے رات لگانے کو کے، سوچ کے سویا کہ میں صبح اٹھ کے ڈاکٹر بنوں، ہاں، اور صبح پھر اٹھ کے سوچے کہ میں لا کی میں طرف کچھ جا بھی رہا ہوں۔ کچھ بھی، یہ کلیئر ہے کہ ہائر ایجوکیشن کا پہلے تو وہ اپنا عزم بنا لے، عزم بنا لے کہ منزل کیا ہے، اور اس منزل کو پانے کے لیے پیچھے گراؤنڈز کا بھی میچ ہونا بڑا ضروری ہے۔ جی بالکل۔ میں بننا پائلٹ چاہتا ہوں، لیکن ساری زندگی میں نے کبھی سائنس نہیں پڑھی، میں نے مجھے جہاز یا اس کی چیزوں کی کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن میں بننا ہی چاہتا ہوں۔ بھائی ان کو پڑھے تو صحیح نا آپ۔ ایک بات اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں بڑی خوبصورت ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑی آپ اکنالج کریں گے، بڑی دل پہ لگے گی، کہ اس میں نا بہت سارے ایشوز جو سامنے آتے ہیں نا، وہ بلو دا بیلٹ جو لوگ ہوتے ہیں ہم جیسی فیملیز میں، یا جو مڈل اسٹینڈرڈ کے لوگ ہوتے ہیں یا ایوریج فیملی کے، وہ فیس کرتے ہیں زیادہ اسٹوڈنٹس، وہ فیمیل اسٹوڈنٹس بھی ہیں، میل اسٹوڈنٹس بھی ہیں۔ میں بس ان کو یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو فائٹنگ یا فائٹرز ہوتے ہیں نا، ان کو بتانے کے لیے ہسٹریز موجود ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بتاتے ہیں اپنے کہ انہوں نے کیا کیا، جس کے ہاتھ میں سب کچھ مل گیا اس کے بعد بتانے کو کیا تھا، جس نے بنایا وہ ایک پلیٹ جیسے کہتے ہیں، ہاں، جس نے فائٹ کی ہے، جس کو پتا ہے کہ وہ گھرا کب تھا، اٹھا کب تھا، چوٹ کب لگی۔ سٹوریز تو وہ بنائے گا نا جس نے کچھ کیا ہوگا، جس کے دماغ میں کچھ ہوگا، جس نے کچھ کبھی سوچا ہی نہیں، کوئی محنت ہی نہیں کی، جس کا خیال ہی نہیں آیا، جس نے اسٹرگل ہی نہیں کی، جو فائٹر ہی نہیں بنا، جس کے ایموشنز ہی نہیں ٹوٹے، جس نے اسٹرگل ہی نہیں کی، جس نے کچھ کھویا ہی نہیں، جس نے درد ہی محسوس نہیں کیے، اور پھر وہ کہہ دے کہ میں بتاتا ہوں کہ آئیں دنیا ہے کیا اور میں نے پایا کیسے۔ جس نے پایا ہے اور جس کے پلے کچھ نہیں تھا آگے پیچھے اور اس نے پھر پا لیا، اس سے سنو گے تو مزہ آئے گا، اور وہ ہر ایک بندہ ہو سکتا ہے ہر گھر میں جس نے یہ سوچا ہے۔ ٹھیک ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی ہمارے پاکستان میں ہو یا آل آف دا ورلڈ ہو، اس میں یہ سوچ کا کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں سوچتے نا تو ٹو بی ویری آنیسٹلی یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ ایلس ان یور فیوچر، ایوری تھنگ ول بی means you can say that the basket, just everything will recycle bean. If you have something in your mind, you should be clear that you want to do this and fight for it, and then you will get it.
ایگزیکٹلی یہ کچھ پوائنٹس ہیں, یہ بڑا کلیئر ہے. اچھا ان ایسے انسانوں کے ساتھ کبھی نہ رہیں کہ جس نے سوچا ہو اچھا یار وہ تم یہ پڑھ رہے ہو, وہ یہ تو بڑا مشکل ہے. کبھی لوزرز کے ساتھ نہ بیٹھیں. جس نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں پایا وہ آپ کو بھی برباد کر دے گا. اس فائٹر کے ساتھ بیٹھے جس نے پاؤں کے بنا دوڑنا سیکھا ہے, بس اس کے ساتھ بیٹھیں. وہ آپ کو عزم بھی دے گا, وہ آپ کو سوچ بھی دے گا, وہ آپ کے اندر کی جذبہ بھی بھرے گا. پھر آپ کو نہ رات کو نیند آئے گی, پھر آپ کے خواب بھی بڑے ہوں گے, خیال بھی بڑھیں گے. یہ باتیں نا کبھی کبھی ایسی لگتی ہیں کہ نا کتابی سی باتیں ہیں. جب کبھی میں اپنے آپ کی چیزوں کو سوچتا ہوں, میں نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا قابل بندہ ہوں, بہت جینیس ہوں یا میں نے کو بہت اچیو کر لیا, لیکن زندگی کسی نہ کسی پہرائے میں مجھے یہ چیزیں ساری کی ساری آتی رہی. جی بالکل بالکل. اگر یہ چیزیں نہ آتی تو شاید میری زندگی میں کہتا ہوں کہ ذرے کے برابر بھی اگر میں نے کچھ پایا ہے نا تو ان سوچ, اس سمجھ, اس آئیڈیالوجی, اس تھنکنگ کی وجہ سے پایا. اور اس وجہ میں بھی کرم ہے. مطلب میں مانگتا اسی ذات سے رہا, لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ بند رکھوں اور کہوں کہ یا اللہ میں پانی پی لوں. اللہ نے ہاتھ دیے ہیں تو یہ اٹھانے کر منہ کو لگانے کو دیے ہیں. ہاں اس کا یہ ہے کہ آگے منہ میں تو کر کے آپ اندر لے کے جا سکتے ہیں. پھر باقی نظام اللہ پاک ہے اندر. اب میں ہاتھ بھی بند رکھوں اور گلاس بھی آپ کے ہاتھ میں آ جائے اور رکھیں کہ یا اللہ میں پیاسا ہوں, بس پھر وہ تو اور ہی مقام ہوتے ہیں. اس تک میری بھی پر جلتے ہیں. اور پھر شاید میرا خیال ہے کہ ویسے لوگ بھی نہیں ہیں کہ جی ہاتھ بھی بند رکھیں اور پانی کے گلاس بھی منہ کو آ جائے. تو ان میں سے تو میں تو نہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بھی ایسا نہیں ہو سکتے. بہت اعلیٰ. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صدام حسین قریشی صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنا خصوصی وقت عطا کیا, اور آپ کے چھوٹے بھائی جناب حافظ مطہر علی صاحب, ان کا بھی شکریہ. میں کچھ چیزیں ہم بھی ظاہر سی بات ہے اس ماحول میں رہتے ہیں. استاد جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ استاد ہوتا ہے. اس کی ہر چیز جو ہے سیکھنے والے کے لیے ہر چیز جو وہ جہاں بیٹھ کر بھی بتا رہا ہو وہ استاد کے طور پر ہی ہوتی ہے. اور اللہ پاک کا کرم ہے, یہ اللہ پاک نے عزت. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتیں عطا فرمائے. جناب ڈاکٹر صدام حسین بہت شکریہ فیض صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ بہت محبت والے ہیں, آپ کے پاس خود ایک بڑا کریٹیو مائنڈ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نیوز چینل کے پاس جو یہ ادارہ ہے, انہوں نے آپ جیسے قابل انسان کو رکھا ہوا ہے کہ آپ ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹیز کو آپ ڈیل کر لیتے ہیں. اٹس یور ڈپارٹمنٹ اینڈ یو کین ڈو. بہت شکریہ اینڈ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب. آمین آمین. آپ کا شکریہ جناب حافظ مطہر علی صاحب, آپ کا شکریہ. محمد نعمان موسیٰ, ان کا شکریہ. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا, آپ نے جو پورا ایک نظام کا ایک ہمارے پاس کلیہ بتایا نا, اس کے اوپر اگر میں کہوں کہ کہیں ہماری بھی کچھ کمیاں بیچ میں شامل ہیں نا, تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے. شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے, سبق شاہین بچوں کو دے رہا ہے خاک بازی کا. سبق شاہین بچوں کو سبق جو ہے وہ خاک بازی کا دیا جا رہا ہے. جب ہمیں سبق ہی اڑانوں کا ملے گا تو انشاءاللہ ہم اپنی منزل اور کامیابی کی طرف جائیں گے. ناظرین انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنے میزبان محمد فیض امام قمری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. They should be clear from their mind what they want to be do.